السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جن اہم باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، اس میں ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، دوسرا میری سنت ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، حضرات و خواتین، ہماری ہدایت کے دو سرچشمے ہیں، ایک ہے قرآن مجید، دوسرا ہے احادیث نبویہ۔ جب تک بندہ ان دونوں پر ایمان نہیں لاتا، اس کی روشنی میں زندگی نہیں گزارتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ جو صراط مستقیم جس کو کہا گیا ہے جنت کی طرف لے جانے والا راستہ، اس کو ہم عقل کے ذریعے پا نہیں سکتے۔ یہ صراط مستقیم جو کہا گیا ہے، اس کو پانا ہو تو نبیوں کی بعثت کی ضرورت ہے، اسی لیے کہا صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ آخری نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو زندگی گزارنے کا بڑا بہترین طریقہ بتایا، کہا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ خطبہ حاجہ ہم ہر جمعہ کو نکاح کے موقع پر کب بھی تقریر ہوتی ہے تو علماء پڑھتے ہیں، اس کو تو ہم پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ لہذا ہمیں اس دور پرفتن میں ہدایت کو اگر پانا ہے تو قرآن کو جہاں اپنانا، ایمان لانا ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر بھی عمل کرنا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ انکار حدیث کا فتنہ بہت آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے کیا اسباب ہیں؟ اس کے بہت اسباب ہیں۔ اس کے اسباب میں سب سے اہم چیز اپنی عقل کا کثرت سے استعمال اور جو ہے حدیث کے بارے میں جہالت ہے۔ یہ منکرین حدیث جو بھی ہیں، شکوک و شبہات کے فتنے جو ہے دن بدن سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے کانوں میں گھول رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہمیں کتاب و سنت سے جڑ کر رہنا چاہیے۔ اور سب سے اہم چیز ہے، ان دونوں کو سمجھنا ہو تو فہم صحابہ بہت ضروری ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہی کہا کرتے تھے، لوگوں نجات کے لیے دو سرچشمے تو ہیں، مگر ان دونوں سرچشموں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ لہذا وہ کہتے تھے، ہماری ہر تقریر میں، ہر خطبے میں، ہر درس میں ہمیں یہ کہنا چاہیے، فہم صحابہ، فہم صحابہ، صحابہ کی سوچ، فہم سلف، یہ بہت ضروری ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم دنیا میں ہدایت پانا چاہتے ہو، ہدایت کے ان روشن ستاروں پر چلو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ۔ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ تو ہمیں اس وقت خصوصاً نوجوانوں کو حدیث سے جوڑنے، حدیث کے مطابق عمل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اتنی لمبی تمہید کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ اہل حدیث مساجد میں، سلفی مساجد میں درس قرآن، درس حدیث کا اہتمام ہوتا ہے، مگر دوسرے مکاتب فکری مساجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ درس قرآن ہوتا ہی نہیں ہے، بہت کم۔ میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتا، نہ ہونے کے برابر ہے۔ البتہ دوسری جو ہے مطلب نماز کے بعد پڑھی جانے والی کتابیں ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں مولانا زکریا رحمہ اللہ کے فضائل اعمال لوگ پڑھتے ہیں، مگر اس میں احادیث کے ضعیف اور صحیح ہونے کی جو ہے تمیز نہیں کرتے، اور اس میں من گھڑت کچھ ایسے وہ مطلب حکایات بھی ہیں جس کا نہ پیر ہے نہ سر ہے، وہ پڑھتے ہیں، اور اس طریقے سے منتخب احادیث کتاب ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مگر ہمیں احادیث جو صحیح ہیں اس کا درس ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ جزا خیر، تو میں سمجھتا ہوں ساری دنیا میں حدیث میں سب سے زیادہ جو کتاب چھپی ہے علامہ نووی رحمہ اللہ کی، اس کتاب کے مقدمے میں وہ خود لکھتے ہیں کہ میں اخلاص سے اس کتاب کو لکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ نووی رحمہ اللہ بہت کم عمر میں انتقال فرما گئے، لیکن ریاض الصالحین میں سمجھتا ہوں ہر مکتب فکر کا آدمی جو ہے اس کو پڑھتا ہے، امام پڑھتا ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے۔ لہذا آج کے درس میں ہم آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے میرے طرف علامہ البانی رحمہ اللہ کی احادیث صحیحہ یہ 3 جلدوں میں آ گئی ہے اردو میں، یہ اصل میں عربی میں ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ہم آپ کے سامنے معلومات دیں گے۔ بتانا یہ ہے، خطبہ، واعظین، دعات، ائمہ تمام سے گزارش ہے
کہ اپنی اپنی مساجد میں علامہ البانی رحمہ اللہ کے جو احادیث صحیحہ کی 3 جلدیں پاکستان سے چھپی ہیں اور انڈیا میں بھی دستیاب دارالعلم سے، اس کا مطالعہ کریں اور اس کو صبح و شام درس میں رکھیں۔ انشاءاللہ اس کتاب کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے آج کے درس آنے والے درس میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے، حدیث کو سمجھنے اور ان دونوں کو سمجھنے کے لیے فہم صحابہ کی روشنی میں سمجھ توفیق عطا فرمائے، آمین۔